گردن کٹانے تیار ہے، قرآن نہیں دیتی۔ کہا عمر وہ قرآن پاک کلام ہے اور تو ابھی ناپاک ہے، اگر چاہتا ہے کہ قرآن تیرے ہاتھ میں دیا جائے تو پہلے پاک ہو جا، بعد میں قرآن لینا۔ آئے آئے بہن کا جذبہ دیکھو، اللہ اللہ۔ عمر نے کہا بہن قرآن نے تیری نسوں میں ایسی محبت کا جام بھر دیا کہ گردن کٹانے تیار ہے مگر قرآن کو دینے تیار نہیں۔ عمر نے کہا پھر بہن سے ذرا پڑھ کے تو سنا وہ ہے کیسا۔ ذرا زور سے بولو یار، او بہن ذرا پڑھ کے تو سنا وہ ہے کیسا، جس کی وجہ سے تیرے اوپر ایسا خمار چڑھا ہے، قرآن کا ایسا نشہ چڑھا ہے کہ کوئی نشہ ہی اثر نہیں کرتا۔ لوگوں حضرت عمر بہن کے پاس بیٹھ گئے، بہن نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اور میری بہنوں کان کھول کے سنو، اور میرے بھائیوں کان کھول کے سنو۔ تم کہتے ہو ہمارے گھر سے جنات نہیں جاتی، تم کہتے ہو ہمارے گھر سے ہوائی اثر نہیں جاتا، تم کہتے ہو ہمارے اوپر سے جادو ٹونا نہیں جاتا، تو کان کھول کے سن لے، عمر سے بڑا اس وقت جن کوئی نہیں تھا، عمر آیا تھا، شیطان عمر پہ سوار تھا، مگر ذرا غور کرو، جیسے ہی بہن نے قرآن پڑھنا شروع کیا عمر کے غصے کا شیطان اترتا چلا گیا۔ عمر کے غصے کا شیطان اترتا چلا گیا، اور بہن قرآن پڑھ رہی ہے، آئے آئے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سبحان اللہ۔ بہن نے قرآن پڑھا، عمر کی آنکھ میں آنسو جاری ہو گیا۔ ہائے ہائے اللہ اللہ، ذرا غور کرو، پہاڑ پگھل گیا۔ عمر کی آنکھ میں آنسو نہیں تھا، بلکہ آج ایک مکہ کا سب سے بڑا پہاڑ پگھل رہا تھا۔ عمر کی آنکھ میں آنسو، بہن پڑھتی جا رہی ہے، عمر روتا جا رہا ہے، بہن آگے بڑھی، دل بے قابو ہو گیا۔ عمر نے کہا بہن اب تلاوت کو بند کر دے، آج میں نے قرآن کو سمجھ لیا ہے، آج میں نے قرآن کو سمجھ لیا ہے۔ بہن قرآن لاجواب ہے، اللہ اللہ۔ اب حضرت عمر کہہ رہے تھے او میری بہن، جب قرآن اتنا پیارا ہے تو قرآن لانے والا آمینہ کا لال کتنا پیارا ہوگا۔ دل بے قرار، عمر تڑپ رہے ہیں۔ او لوگوں ذرا غور کرو، اب ذرا غور کرو، ابھی تو بہن کو کوڑا مار رہے تھے، ابھی تو بہن کو لہو لوہان کر دیا تھا۔ لوگوں عمر پہ کسی ہتھیار کا کام نہیں چلا، بہن کا پیار کام نہیں آیا۔ بہن کا بھی پیار بڑا زبردست ہتھیار ہے، بہت زبردست ہتھیار ہے، مگر بہن کے پیار کا ہتھیار کام نہ آیا۔ لوگوں کسی کی پاور کا ہتھیار کام نہ آیا، کام آیا تو قرآن کا ہتھیار کام آیا۔ ہائے ہائے، عمر سے زیادہ سخت معلوم ہے آپ کو آج کے زمانے میں کوئی نہیں ہو سکتا، اتنا سخت آدمی۔ مگر جب قرآن سامنے آیا تو پھر عمر نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ ذرا بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ خالی تقریر مت سمجھنا کہ ہم ویڈیو میں بہت سنتے ہیں مفتی گلفام کو، یوٹیوب پہ بہت سنتے ہیں، بہت سنتے ہوگے، تقریر بھی سنا کے جا رہا ہوں اور زندگی سنبھال کے جا رہا ہوں۔ بے شک بے شک، واہ واہ۔ میں خالی تقریر نہیں کرتا میرے بھائی، میں تو 1 گھنٹے کا ٹیوشن کلاس پڑھا کے جاتا ہوں، اور اگر میرا 1 گھنٹے کا ٹیوشن کلاس پڑھا لو تو انشاءاللہ زندگی بدل کے جاتا ہوں۔ بے شک بے شک، حقیقت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں توجہ کرنا ذرا۔ عمر کی آنکھ میں آنسو، کہاں پہ ہے؟ دل بے قابو ہے۔ کیا چاہتا میرے بھائی عمر؟ کہا بس اب مصطفیٰ کے قدموں پہ گر کے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔
اب کچھ نہیں چاہتا، اب تو مصطفیٰ کے قدموں پہ جاؤں گا اور کلمہ پڑھوں گا۔ لوگوں ذرا غور کرو، ادھر بہن سے قرآن سنا۔ سنو، بہن نے کوئی جادو نہیں پڑھا تھا، کوئی ٹونا نہیں کیا تھا، صرف قرآن سنایا تھا۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، تمہارے گھروں میں اثر ہو، جنات کا اثر ہو سکتا ہے، ہوائی اثر ہو سکتا ہے، جادو ٹونا ہو سکتا ہے، یہ میں ماننا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ مگر سن، تو ان میاں کا چکر لگانے سے بہتر ہے کہ تو بہترین روزانہ گھر میں قرآن کی تلاوت شروع کر دے۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ ہاں، قرآن کی تلاوت شروع کر دو میرے بھائیو، روزانہ آدھا پارا، پاؤ پارا، کوئی سورت ضرور پڑھا کرو۔ تمہارے گھر سے شیطان بھاگے گا، تمہارے گھر سے جن بھاگے گا، تمہارے گھر سے جادو ٹونا بھاگے گا، تمہارے گھر سے پریشانیاں بھاگیں گی، تمہارے گھر سے بیماریاں بھاگیں گی، تمہارے گھر میں برکتیں آئیں گی، رب کی رحمتیں آئیں گی، تمہارے گھر میں مسکراہٹ آئیں گی، تمہارے گھر میں خوشیاں آئیں گی، اور تمہارے گھر میں معلوم ہے رب کے فرشتے رب کے سلامی لے کے آئیں گے، رب کے سلام آئیں گے تمہارے۔ مگر قرآن کو آگے رکھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ عمر اب چلے ہیں اٹھ کے، آنکھ میں آنسو ہے، عمر چلے ہیں۔ لوگوں ذرا غور کرو، میرے نبی کی بارگاہ میں عمر حاضر ہو رہے ہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ، عمر اب بھی آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے، اب عمر آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آنے دو۔ میرے نبی کی بارگاہ میں آ کے عمر کھڑا ہو گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں عمر بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ لوگوں ذرا غور کرو، عمر کی آنکھ میں آنسو ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، گھر سے نکلا تھا تو ارادہ کچھ اور تھا، لیکن جب بہن کی زبان سے قرآن سنا ہے تو ارادہ بدل گیا ہے۔ نبی نے فرمایا کیا ارادہ بدل گیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، عمر گھر سے نکلا تھا تو سر لینے کا ارادہ تھا، اب بہن سے قرآن سنا ہے تو سر دینے کا ارادہ کر کے آیا ہے، اب سر لینے نہیں آیا، سر دینے آیا ہوں یا رسول اللہ۔ اب کلمہ پڑھ کے آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ